جو واقع افک جو تھا اس میں بات ہو چکی ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو اب آگے جو باتیں بیان کیے گئے کہ کسی پہ تہمت نہیں لگانا، کس طرح کوئی انسان کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دے رہا، یہ ساری چیزیں، اور منع کیا گیا یہ ساری چیزوں کو کہ کس طرح لوگ بیہیو کر رہے تھے۔ تو اب یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا یہ سب کے لیے بہت زیادہ عبرتناک تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت بہت تکلیف اٹھائے، بہت زیادہ تکلیف میں گزرے، لیکن وہ ہم سب کے لیے ایک معنی میں سبق ہے کہ کسی بھی مطلب پاک دامن عورت پہ آپ تہمت لگانا یہ منع کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اب یہاں پر آگے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے جس میں بیان کر رہا ہے، اور بھی احکامات اس میں دیکھیں گے، کافی چیزیں جو اسپیشلی جو ہم معاشری زندگی ہے نا اس کے بارے میں کافی سیکھنے کے لیے ملیں گا انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 15 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں کیا تھا؟ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھتے رہے جبکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ مطلب یہ جو رومرز پھیلا رہے تھے، یہ بہت غلط باتیں کہہ رہے تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں تہمت اٹھانا، غلط باتیں کرنا، اس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16، اور جب تم نے ان سے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہا؟ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تھی تو یہ بہتان ہے، یہ سلینڈر ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یعظکم اللہ، مطلب ایک نصیحت ہے، واعظ ہے، ایڈمونیشن ہے، تم ایسی چیز اگین مت کرو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو اب آیت نمبر 19 اور 20 سورۃ النور کر رہے ہیں، جز نمبر 18۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو بھی بے حیائی کے باتیں ہیں، کام ہیں، تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزوں کا منع کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو زنا کے ہیں، یہ سارے رانگ ڈورز ہیں، خراب باتیں ہیں جس کو کلوز ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں۔ فاحشہ، منکر بات کیا ہوتی؟ فاحشہ سے انڈیسنٹ بات، انڈیسنٹ طریقے سے اپنے آپ کو کیری آؤٹ کرنا، یا اپنے باتوں میں، گفتگو میں، سارے چیزیں کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زندگی ویسی ہو جاتی۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو آیت نمبر کلیئرلی 19 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بے حیائی کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا۔ تو اللہ کین ڈو دیٹ، کہ بہتان کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اللہ اس دنیا میں بھی عذاب دیتا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر چھٹ جائیں گے۔ اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ نا رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے، جب بھی ایمان والوں سے مخاطب ہوتے، اٹ از فار آل آف اس، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں نہیں کرو؟ جو کوئی شیطان کی قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ تو اللہ کے دو ایٹریبیوٹ ہیں، آپ دیکھیے جب بھی جو آیت آتی نا غور کریے اس میں، اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس آتے، تو اللہ ول از غفور، اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مرسیفل بھی ہوں گے۔ اب آگے کے آیت میں ہم دیکھیں، یہاں پر کیا آیا تھا؟ سمیع علیم آیا تھا، اب آگے دیکھیے غفور اور رحیم آئیں گا۔
اور تم میں سے فضل اور وسعت والے خربت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں. اور یہ وہی بات میں جو بتا رہی تھی آیت نمبر 22 میں کیا بتایا جا رہا. ابو بکر صدیق ہی واز ریئلی اپسیٹ بیکاز آف ان کی بیٹی کے بارے میں جو رومرز پھیلائے تھے. تو وہ بولے کہ اب میں اپنے رشتہ دار کو نہیں ہیلپ کروں گا. فائنینشلی وہ سپورٹ کرتے تھے. تو بولے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے کہ آر یو ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ, اور کیا ہے. تو پھر جب ان کے اندر بہت زیادہ اور وہ ہوا کہ اور زیادہ ہمبل ہو گئے, اور ہی واز گیونگ دا مور help to that person. So whenever we help our رشتے دار, sometimes it happens کہ انہوں بہت زیادہ اپنے کو اذیت دیتے. ٹھیک ہے, ان کا وہ کردار ہے, اوکے, بٹ وی ہیو ٹو بی گڈ. کتنا بھی ہم گڈ کریں گے نا, انہوں کتنا بھی برا کرو, انہوں برا کر کے تھک جانا, ہم اچھا کر کے نہیں تھکنا چاہیے. ہم یعنی ایک مومن کا کردار, ایک مومنہ بننا ہے, مومن بننا ہے. مسلمان تو سب ہے, مومن اور مومنہ بننے کے لیے you have to strive hard. تو وہی بات, مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائے, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اور اللہ بہت بخشنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. So Allah is asking, you want forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Why don't you forgive that person? So many times ایسا ہوتا نا کہ جو پرسن ہے وہ didn't ask forgiveness to you, but you forgive for the sake of Allah. You understand? You don't tell that person, you don't go and tell them کہ میں تمہارے کو forgive کر رہی ہوں یا forgive کرو, لیکن آپ اپنے دل میں forgive کر دو. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ will forgive us انشاءاللہ. بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. it's not a easy thing کس پہ بھی تہمت لگانا ہے, اور آخرت میں لعنت کی گئی, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب آج کل نا میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا, میڈیا کو غلط یوز کر کے کسی پہ تہمت لگاتے, غلط ویڈیو بنا دیتے, ادھر سے کٹ کرے ادھر سے پیسٹ کر دیے, یا کسی اور کا چہرہ لگا دیے. دس از آل فالس. یہ شیطان, خطواتی شیطان, ابھی جو ہم پڑھے تھے آئے تھے, یہ شیطان کو فالو کرنے والی بات ہے. جس دن ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں. کین یو جسٹ امیجن, آیا says they will give the گواہی, یوم تشہد علیہم السنتہم. السنتہم کیا ہے؟ ہماری زبان ہمارے خلاف جو باتیں کری, وایدیہم ہاتھ, وارجلہم پیر, بما کانوا یعملون جو عمل کرتے ہیں, جو کر کے آئے وہی ان لوگ بول رہے, ان لوگ کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہے. اس دن اللہ انہیں ان کو پورا ٹھیک بدلا دے گا جس کے وہ مستحق ہے, اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ ہی حق ہے, حق کو واضح کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ هو الحق المبین ہے, اللہ تعالیٰ کلیئر کرنے والا ہے حق کو. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہے جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے. the righteous people righteous کے ساتھ ہی رہ سکتے, خبیث کے ساتھ ہی رہ سکتے. تو یہاں پر اچھا کلیئرلی پورے آیت میں واضح طور پہ بتایا گیا, الخبیثات للخبیثین. تو اب جو خبیث مرد ہے خبیث عورت کو ہی پسند کریں گا, مطلب دونوں بھی ایک ہی طرح کے رہیں گے, نہ گناہوں سے بچیں گے, نہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں. تو پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, خود بھی بچیں گے, بچوں کو بھی بچائیں گے. اگر دونوں میں سے ایک بھی خراب ہو جائے نا تو پوری نسل خراب ہو جاتی, کیونکہ بچے بھی کیا ہو جاتے, جو انسان غلط ہے نا اس سے زیادہ کلوز ہو جاتے, کیونکہ شیطان تو غالب آ جاتا, بچے تو معصوم ہیں, ان کے اوپر آ جاتا. شیطان کیا کرتا, ایسے وقت آتا, ایون اینی پرسن کانٹ سے کہ آئی ایم رائچیس, شیطان نہیں آتا. شیطان کب آتا؟ غصے میں آپ کے اوپر آ جاتا, یا تو حزن میں, بہت زیادہ گریف میں رہتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا. اب کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں, ہاؤ وی شوڈ انٹر آور ہوم اینڈ آلسو دا ادرس, دوسروں کے لوگوں کے بھی گھر میں کیسا انٹر ہونا ہے. تو ہمارے دین میں پورا ایک مکمل طریقہ ہے کہ کیسا اٹھنا, کیسا بیٹھنا, ایون ہاؤ ون شوڈ گو ٹو دیئر
ہوم ہمارا گھر ہو اپنا یا کسی اور کے گھر پہ. اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوائے اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب کس کے بھی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو ٹیک دا اجازت حتی تستانسوا وتسلموا. تو تستانسوا کیا ہے؟ ناک دا ڈور, یا جو بھی آپ رنگ لگائے وہ جو بھی ہے اس پہ جا کے آپ ایک بار رنگ کریں. دے کین سی ان دا کیمرا کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن دا ڈور, اٹس فائن, you did the ring 1 time 2 time 3 time, then you go, you don't have to stand there and barge in کہ نہیں مجھے جانا ہے. نہیں, وَتُسَلِّمُوا, اور اگر آنے دیے ویلکم کرے تو سلام کرو, ہائے ہیلو نہیں, ہائے ہیلو سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ بات بتایا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, گڈ ہے تمہارے لیے, لعلکم تذکرون, تو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. واٹ نصیحت اٹ ول بی؟ ایک گھر میں ہو سکتا محرم نامحرم لے رہے ہیں, آپ اس کے گھر میں بغیر نوک کرے چل جا رہے ہیں. مے بی دے آر ان اے سچویشن which you don't want to witness it and they don't want you to witness it. You understand that every person has their privacy. Even ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں تو they have to knock the door. ماں باپ کی اپنی پرائیویسی ہے. اچھا بچے ہیں, ماں باپ آ رہے ہیں تو they have to knock the door because بچوں کی اپنی پرائیویسی ہے. تو they should understand this. These are the limits. These are the حد جو بتائی گئی ہے. تو ہر وہ راستہ, ہر وہ ڈور بند کر رہے ہیں. سورہ نور کیا ہے, ایک مکمل طور پہ ہم کو صحیح باتیں سکھا رہی ہے. پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں سے داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی گئی. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. لک ایٹ دا آیا نمبر 28. تو اب کیا ہے, اب وہاں پر گئے اور آپ کوشش کریں کہ ان سے ملاقات ہو جائے, لیکن نہیں ہے ان لوگ. ارجعوا تو فرجعوا, چلے جاؤ. ہوا اسکا لکم, یہ تمہارے لیے بیٹر ہے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ دے آر ایٹ ہوم بٹ دے آر ناٹ اوپننگ دا ڈور, اٹ مینس دے آر بزی. اوکے, they must be having their اپنا پرائیویٹ ان کا ٹائم ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو ناک کرو, چاہے سگے بھائی بہن ہو, کوئی بھی کتنا کلوز ریلیشن شپ ہو. آپ یہ دیکھ لیے اچھا پارکنگ میں تو گاڑی ہے اور گھر میں بھی ہے, گھر میں لائٹ بھی نظر آ رہی, اٹس اوکے, یو ہیو ٹو گو, ارجعوا, گو بیک, اٹس گڈ فار یو. واللہ بما تعملون علیم, اللہ نوز, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں. And this reminds me, when we go for walk, کسی کا بھی گھر نظر آ رہا, ان کے ونڈوز بھی اوپن ہے, we shouldn't look into it because حدیث میں آتا کہ آنکھ پھوڑ دی جائے ان کا. مطلب ہم کو نہیں دیکھنا ہے, جو چیزیں نہیں دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے. چاہے اگر کام پہ بھی ہے, جاب پہ بھی ہے, کسی کا اسکرین بھی نظر آ رہا, ان کے اپنے کچھ بھی اپنی پرسنل چیزیں ہیں, we shouldn't look that thing. پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور تم عمل کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. آیت نمبر 29. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جائے جہاں کوئی راحت نہ ہو اور اس میں تمہارا فائدہ کا کوئی چیز ہو, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اٹس لائک پبلک پلیسز میں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک دیم. اسکولس ہے, کالجز ہے, پبلک پلیسز ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک دیم, یو کین گو دیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے. آیت نمبر 30. more احکامات ہے given here. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب کیا ہے, یحفظوا فروجہم کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اسے خوب باخبر ہے. تو whatever the eyes see the heart desires, isn't it? تو ونڈو کیا ہے, آئیز ہے. تو آنکھوں کو نیچا رکھنے کی بات ہو رہی, ابصار کو یحفظوا فروجہم. تو یہ کیا ہے, ذالک ازکا لہم, یہ تمہارے لیے زیادہ ازکا ہے, پاک ہے تمہارے لیے. تو یو ہیو ٹو یغضوا جو ہے اپنی جو بصیرت ہے, اپنے آنکھوں کو نیچے کرنا ہے. when you don't look تو کیوں آپ ڈیزائر کریں گے؟ تو ایک بار جب لک کرتے آپ پھر وہی ڈیزائر کرتے. غلطی سے ایک نظر پڑ گئی, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. دس رول از فار آل دا نامحرم. ویدر یو آر لسننگ ٹو اسلامک لیکچر ہے اور وہ آدمی کو گھورنا ہے, عورت
آدمی کو کرنا ہے. دس ڈزنٹ مین یو آر ویئرنگ دا نقاب اینڈ یو آر واچنگ اے نامحرم اینڈ یو آر اسٹیئرنگ. دیٹس الاؤڈ isn't it? No, it's not. آپ کو جو اگر کوئی تعلیمات لے رہے ہیں تو تعلیمات لینے کے بھی ایک طریقے ہیں. جب منع کیا گیا ہے محرم اور نامحرم کے, اگر فرسٹ سٹیپ پہ ہی وہی احکامات کو ہی توڑا جا رہا تو پھر وہ کلاس میں بیٹھ بھی کیسا سکتے پھر آپ. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے, کیا امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں کیسے کلاسز لیے تھے, کیسے سیکھے تھے, کیا پردے کی پابندی نہیں کرے تھے کہ چلو محرم نامحرم اور ہم ایک دوسرے کو جب اوپن چھٹی مل گئی کہ چلو اب ہم دین کا درس سن رہے تو ایک دوسرے کو سنیں. اب یہ جو بھی محفل ہے یہ عورتوں کے لیے ہے. If any آدمی is listening, they should listen to the men's. This is for the women. We are doing for the women. ایک عورت کا جو لیکچر ہے until unless ان کی فیملی ہے وہ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے میری فیملی ہے they can listen, but non محرم they shouldn't listen. Better they listen to the men's. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ مومن مردوں کو اپنی نظریں جھکا کے کرنا. اب یہ مومن مردوں کے لیے پھر عورتوں کے لیے بھی ہے. کیوں؟ عورتوں کے دل ہے, مردوں کے بھی دل ہے, تو دونوں کے لیے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے the same حکم has been mentioned for the عورتیں and there are more حکم also in that. اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. The woman says we don't have that much اتنے ہمارے اندر نہیں ہے, لسٹ نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں. That's incorrect. عورت کے اندر بھی خواہش رہتی, مرد میں بھی رہتی. تو عورت کو بھی حکم دیا جا رہا کہ تم بھی اپنے نیچے رکھو نظریں اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو اور اپنی زینت نہ کھولے مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو, اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر, مطلب ہسبینڈ, یا اپنے باپ دادا پر, یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر, یا اپنے بیٹوں پر, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں سوتیلے بیٹوں پر, یا اپنے بھائیوں پر, یا اپنے بھتیجوں پر, یا اپنے بھانجوں پر, یا اپنی مسلمان عورتوں پر, یا اپنی دائیں ہاتھ کی ملکیت اینڈ کنیزوں پر, یا عورتوں سے رغبت نہ کرنے والے نوکر چاکر مردوں پر, یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہو, مطلب چھوٹے بچے ہیں, اور وہ عورتوں کے اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کرے کہ اپنی زینت کو انہیں چھپانے کی جگہ ظاہر کرے, معلوم ہو جائے. اور یہ مومنوں تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو اور تاکہ تم فلاح پاؤ. There are n number of things. I read it in one go so that we can go into it one by one. First and foremost, نظریں نیچی رکھنا ہے, and what you have to do, شرمگاہ کی پروٹیکٹ کرنا. The next thing comes کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, تو اپنی زینت کو چھپاؤ. اب یہ جو تیار شیار ہوتے وہ ہسبینڈ کے لیے ایکسکلوسیو ہے. اوکے, وی ہیو سین دا لسٹ آف پیپل, بٹ ان دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ کنگ کون ہے؟ ہسبینڈ ہے. مطلب ان کے لیے اچھا تیار ہونا ہے, دی بیسٹ ہونا. یہ نہیں کہ باہر تیار ہو کے گئے سارا اور گھر آئے تو بالکل جیسے کہ سلیوز جیسا رہتے ویسا نہیں, دی بیسٹ رہنا, ان کے لیے زینت کرنا ہے. لیکن کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے اوڑنیاں اپنے سینوں پہ ڈال لو. اسکارف ایسا نہیں بننا ہے کہ پورا سینہ نظر آ رہا, گردن نظر آ رہی, اور جو فیشن چل رہا اس حساب سے آپ فالو کریں گے تو یو ول نیور ایبل ٹو کور یور سینہ, یو ول نیور ایبل ٹو کور پراپرلی. فالو کیا کرنا ہے؟ خمر خمار کو بولتے, چھپا رہے. کیا چھپا رہے؟ اللہ جیوب, جیوب کہاں رہتا؟ سینے کے پاس رہتا, سینہ چھپانا ہے. ولا یبدین زینتہن, اور پھر اس کے بعد لسٹ گوز آن. یو ہیو ٹو چھپانا کہ اپنا صحیح سے اوڑنیاں ڈالنا ہے, کور کرنا ہے. جو گھر کے کپڑے, دیٹس دا گھر کے کپڑے. وین یو گو آؤٹ سائڈ یو ہیو ٹو کور یور سیلف, ویدر یو ٹیک دا ابایا, ویدر یو ٹیک دا لانگ کوئی کھلا سا کوٹ ہے یا آپ بڑی سی اوڑنی ہے, یو ہیو ٹو کور یور سیلف. نیور سیز کہ نہیں میں تو میرا تو دل what they call میرا دل بہت صاف ہے. سو مائی ٹیچر سیز اگر اتنا دل صاف ہے تو پھر یہ اللہ ایسے دل صاف والوں سے بچائے نا, بیکاز یو آر لرننگ سم تھنگ اینڈ یو آر ناٹ امپلیمنٹنگ اٹ.
And especially when you are doing the deen ka kaam and you're not covering the first and foremost thing, you're not covering yourself properly. How come you are propagating that? What you are propagating, right? کیا یہ کوئی ایڈ ہے, کوئی اشتہار کر رہے ہیں ہم؟ دین ہمارے اندر اتر جانا چاہیے. آپ کیا تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, خلق القرآن. سو وی ہیو ٹو چھپائی دا زینت. وی کین ڈو دا زینت, جو بھی اچھا تیار ہونا ہے اٹس گڈ, بٹ یو ہیو ٹو کور یور سیلف. کوئی منع نہیں کر رہا کہ تیار ہونے سے, میک اپ لگانے سے, بٹ یو ہیو ٹو کور یور سیلف. وین یو آر اپلائنگ میک اپ آن یور فیس, تو آپ پھر نقاب لو. دیر از نتھنگ رانگ ڈوئنگ دا میک اپ, لیکن نقاب. ون مور تھنگ, یہاں پر کیا کیا بتایا گیا ہے؟ اونیاں ڈال لو, اور پھر اپنے بناؤ سنگر جو بھی تیار ہو رہے ہیں ہسبینڈ کے بعد جو محرم رشتے ہے. اٹس ناٹ کہ ان لاس کے طرف جو رشتے رہیں گے وہ نامحرم رہیں گے. ایون ہمارے کزنس جو ہے نامحرم رہیں گے, ناٹ دیٹ. ایون جو بھائی بہنوں کے سامنے, بچوں کے سامنے بھی اونی دوپٹہ ڈالنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹائٹ ٹی شرٹ اور ٹائٹ تنگ جو جینس آج کل چل رہے وہ بچوں کے سامنے آپ پہن کے تو نہیں جا سکتے, یا شارٹ آپ نائٹ پجاماز میں تو نہیں جا سکتے, until unless there are girls. If they are boys, you have to take care of those things. پھر یہاں پر جو لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتایا, پھر اس کے بعد جو چھوٹے بچے ہیں they are not واقف about this, تو اٹس اوکے ٹو. عورتوں کے سامنے بھی ایسا تیار ہو کے جا رہے ہیں, ڈیپ نیکس ہے, بہت زیادہ ایسے کھلے کپڑے پہن رہے ہیں, وہ جا کے اگر اپنے نامحرم کے بارے سامنے بتائے تو کیا ہے بولیے. اور یہ عورتوں کو بھی یہ بات خیال رکھنا چاہیے, جا کے اپنے نامحرم کے سامنے یہ باتوں کو نہیں بتانا چاہیے. تو یہاں پر بہت سارے احکامات ہیں. ان شارٹ, پیر پٹک کے نہیں چلنا ہے, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو چھپانا ہے. یہ تمہارے لیے لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اٹ ہیز سو مچ ڈیٹیل, بٹ اتنے ٹائم میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ اور بھی آیتیں ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. سو جسٹ ان شارٹ, we have to cover ourselves when we go out. And remember, there is no perfume going out for the women, but people are coming with the perfume on even to the masjid. اگر جو پرفیوم لگا کے مسجد کو بھی آ رہے ہیں تو وہ کیا ہے, ایز اف کے زناکاری کا وہ حدیث میں جو مفہوم آتا. تو نیور ایور ڈو دیٹ. یو کین ڈو ایٹ ہوم بٹ ناٹ ٹو دا مسجد. ہاں, آپ وہ رول آن لگا لے رہے ہیں, کسی کو حق کر رہے ہیں, تو وہ صرف جو حق کر رہے ہیں آپ کو ان کو ہی اسمیل آتی, لیکن آپ پرفیوم اسپرے کر کے آ رہے ہیں, ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ ٹو دا مسجد اور اینی پلیس. اور عورتوں کے لیے پرفیوم الاؤڈ نہیں ہے آؤٹ سائڈ. اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو, اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور جو سلیو گرلز ہیں, اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, اور اسے خوب جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر فالوئنگ آیا میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایون جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ گیٹ دیم میرڈ, دس از بیٹر فار دیم. اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے, مطلب دے ڈونٹ ہیو لائک منی نہیں ہے, یا سو آن سو فورتھ, تو حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اور تمہارے جو غلام ہے ان کے آزاد, مطلب اب جو غلام ہے نا, سلیو ہے, تو ان سے کر سکتے ہیں نکاح. اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم انہیں لکھ کر دو, اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور تمہاری جو سلیو گرلز ہے اگر پاک دامن رہنا چاہے تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور مت کرو. ایسا نہیں کہ سلیو گرل کو شادی کر رہے ہیں اور اس کو بول رہے کہ جا کے بدکاری کرو, نہ کرو. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبوری کے لیے کہیں جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم. آیت نمبر 34 میں بتایا جا رہا کہ اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں, کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, متقی کے لیے یہ نصیحت ہے. تو اب یہ کیا ہے, موعظۃ للمتقین. اگر متقین ہیں, ہم تقوی لانا چاہتے ہیں, ہم سارے رمضان بات کرتے ہیں تقوی کی, تو ہر وہ چیز کرنا ہے جو ڈوز ہے, ہر وہ چیز نہیں کرنا ہے جو ڈونٹس ہے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اب اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا
मिसबाहुन। अब यहाँ पर ये आयत नंबर 35, द कोर ऑफ द आयत, द नेम ऑफ द सूरा हैज़ बीन मेंशनिंग दिस। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल यूँ है। एक मिसाल से अल्लाह ताला समझा रहे हैं, जैसे कि ताक हो जिसमें चिराग हो, चिराग एक शीशे की किंदील में हो, शीशा जैसा चमकता सितारा हो, वो चिराग एक मुबारक दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता है। मतलब कितना चमक रहा है, ना शर्खिया हो ना गरबिया, उन यूं लगे जैसे कि उसका तेल खुद बखुद सुलग उठेगा अगर से उस आग ने मस ना किया हो। वो नूरुल अला नूर है और अल्लाह अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसे चाहे, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। आयत नंबर 35 में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो जैसा हमारा दिल में क्या है, नूर है, तो वैसी ही एक लैम्प की और उसका विक कैसा रहता वो पूरा उसका बयान किया जा रहा है। जैसा जलाते तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या है, ईमान है, लाइट ऑफ द कुरान है, और ये जब ही जलता जब इसके अंदर ईमान आएगा, और फिर यहाँ पर अपने दिल में वो उजाला करना है। तो एक मिसाल देके यहाँ पर बयान की गई है कि जिस तरह लैम्प लाइटन अप हो रहा लाइट से, उसी तरह हमारे दिल में क्या होना चाहिए, ईमान लाइटन अप होना है। आया नंबर 36, वी आर डूइंग सूरत नूर। ये चिराग और खिंदीलें उन घरों में जिनकी बाबत अल्लाह ने हुक्म दिया है और कि उनको बुलंद किया जाए और उनमें अल्लाह के नाम जिक्र किया जाए, और वो वहाँ सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं। वो लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र और नमाज कायम करना और ज़कात देने से गाफिल नहीं करता, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगे। तो उस दिन क्या होगा, अल्लाह के डर से दिल और आंखें उलट जाएंगी। आगे फरमाया जाता आयत नंबर 38 to 40, वो ये काम करते हैं ताकि अल्लाह उनके आमाल की बेहतरीन जज़ा दे और उन्हें अपने फ़ज़ल से ज़्यादा दे, और अल्लाह जैसे ही बेहिसाब रिस्क देता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह इज़ नॉट टेकिंग द हिसाब। अब दुनिया में क्या है, जितना भी कमा रहे हैं फिर आप टैक्स पे करते, बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह इज़ गिविंग बग़ैर हिसाब के। और जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके आमाल चटियल मैदान में शराब चमकते रेत जैसे हो गए। अब शराब किसको बोलते हैं, दूर से ऐसा दिखता कि रेत पे पानी है, इट्स नॉट पानी, वो खाली रेत रहती, और वहाँ जब करीब जाते कुछ भी ना रहता। तो शराब चमकती रेत जैसी है, प्यासा उस रेत को पानी समझता रहता है, हत्ता कि जब वो उसके पास पहुँचे तो उसने वहाँ कुछ भी नहीं पाया और अल्लाह को अपने पास पाया। फिर अल्लाह ने उसके हिसाब पूरा चुका दिया और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, सरीउल हिसाब लेने वाला है अल्लाह ताला। अब यहाँ पर ये काफिरों का अमल खरे समंदर में अंधेरों की तरह है। अब ये ना यहाँ पर एक मिसाल और एक दी गई है जो एकदम डार्क है, इतना डार्क है कि अपना हाथ भी नज़र नहीं आ रहा उसमें। अंधेरों की तरह जिसकी एक मौज ढांपती हो और उसके ऊपर एक और मौज हो, उसके ऊपर बादल हो, गरज ऊपर तले अंधेरे हो जो जब वो अपने हाथ निकाले तो लगता है कि उसके देख सके, लेकिन जब वो इतना अंधेरा है, एक तो ऑलरेडी रात है उसका अंधेरा है, फिर जो बादल है उसका अंधेरा है, और जब वो हाथ निकाल रहा है तो दे कैनॉट सी देयर हैंड, उसको देखे। जिसके लिए अल्लाह ने नूर नहीं बनाया तो उसके लिए कहीं भी कोई नूर नहीं। Ayat number 41. I know we are passing on the ayah very quickly because we have very limited time though, so we're going to inshallah finish on time. क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमान और ज़मीन में और फ़िज़ा में पर फैलाए हुए हैं। मतलब इवन परिंदे भी तस्बीह करते, हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह जान ली है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। आयत नंबर 42 ऑनवर्ड्स, और अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाहत, और अल्लाह की तरफ सब की वापसी है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ही बादल चलाता है, फिर वो उन्हें बाहम मिलाता है। मतलब वाटर साइकिल 43 आयत में बताया जा रहा है कैसे वाटर साइकिल होती है। और फिर आप देखते हैं कि बादलों के दरमियान से बारिश बरसती है, और वो आसमान से यानी उन पहाड़ों से जो आसमान में हैं ओले बरसते हैं, और फिर उनसे जिस पर चाहे गिरते हैं, जिसे चाहे फेर देता है। लगता है कि उसकी बिजली की चमक आँखों की रोशनी उचक ले जाए।
پھر آیت نمبر 44 آنورڈس، اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ رہتا ہے، اور بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لیے سامان عبرت ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، ایوری تھنگ پانی سے بنی ہوئی ہے، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے کرالنگ کریچرز، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اینیملز، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہے، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، الی صراط مستقیم۔ اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن نہیں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ مول لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہوتا تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، خوف کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 50 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود شک میں پڑے ہوئے اس لیے ظالم ہیں۔ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ مفلحون کون ہے اگین، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں، فائزون ہیں ان لوگ۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے، رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا ہے گیا ہے، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمے صرف کھول کر الا بلاغ المبین، رسول کا کیا کام ہے کہ پہنچا دینا۔ اور جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہی میں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب پھر اس کے بعد لسٹ آف تھنگس بھی بتایا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ آپسی کی برا جگہ ہے۔ تو بول رہے کہ یہ کتنی بری جگہ ہے جو آگ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور نوکر ان لوگوں لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو پائیں۔ اب یہاں پھر اور حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگے پھر گھر میں داخل ہونے۔ اب گھر میں بھی ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے بھی نماز فجر سے پہلے جب انسان ہلکا پھلکا، اور جب تم 2 پہر کے کپڑے اتار دو، اور نماز عشاء کے بعد، مطلب اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے جب آپ ریسٹ کر رہے ہیں 3 وقت وہ اجازت لے کے آنا، چاہے نوکر ہو یا بچے ہو، خلاوت اور پردے کے ہے، اور ان اوقات کے بعد بلا اجازت پردے آپ جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے پاس باکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو، اللہ ہی اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگے جس طرح اس سے پہلے اجازت مانگ رہے تھے، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو واللہ علیم حکیم۔ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی عمر رسیدہ عورتوں
جو نکاح کی امید نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 60 میں کیا بتایا جا رہا کہ جو بہت اولڈ وومن ہیں ان کے لیے ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردے داری کے کپڑے اتار دیں جبکہ وہ اپنے زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور ان کے اس بھی بچنے کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ مطلب جو بہت اولڈ ہو گئے اب ان کو عبایا یا اور مزید کپڑے نہیں، مطلب دے آر ہیونگ دا نارمل کلودنگ وہی ہے، لیکن تھنگ از دیٹ دیر از این ایکسیپشن اف دے آر ناٹ ڈوئنگ دا زینت۔ اب کتنے بھی بوڑھے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پھر بھی اتنا زیادہ میک اپ ہے تو پھر وہ دے آر ڈوئنگ دا زینت دین بیٹر ٹو کور دیم سیلوز۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پہ حرج ہے، اور مریض پر کوئی حرج نہیں، اور نہ خود تم ہی پہ کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اب یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ڈسیبلٹی ہے پھر بھی یو کین گو اینڈ ہیو دا کھانا دیر، یو کین ڈنر، ایک دوسرے کے پاس جا سکتے جو رشتہ دار ہے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے، اپنے خالاؤں کے، اپنے چابی کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں کوئی اگین دا تھنگس گوز آن بٹ ہیئر لیٹ می کلیئر یو، محرم نامحرم کا یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ۔ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہی ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے۔ بس مومنوں تو صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لے بغیر وہاں سے نہ جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات اسائن کرے جب تک وہ بات ہے وہ اس کو بغیر پوچھے نہیں جانا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کا بلانا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے اچھے سے آنر سے بلاؤ، اور اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے، مطلب وہ کام نہیں کر کے آنکھ بچا کے نکل جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں، اور آزمائش ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس راوس کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے جو انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ الفرقان کیا ہے؟ کرائٹیرین کو بولتے ہیں، اور فرقان میں ہم چند آیتیں ہی کریں گے، پورے آیتیں یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوں گے، نیکسٹ سورہ جو جز نمبر 19 ہے اس میں ہوں گے۔ تو اکثر کیا ہوتا کتاب کی بات ہوتی، یہاں پر بھی تبارک الذی سے شروع ہو رہا ہے، جیسا سورۃ الملک بھی تبارک الذی سے شروع ہوتا، اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کیا ہے یہاں کرائٹیرین، تو قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ ذات بڑی ہے، بابرکت ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا ہے تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آتی یا تو ڈرانے والے یا خوشخبری دینے والے، وہی ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ پھر یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کریٹر ہے، سب کریشن ہے، وہ لوگوں نے اس کے سوائے اور معبود بنا لیا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود مخلوق ہے، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ ہی ہے نفع نقصان دینے والا، اور موت اور حیات کا بھی نہیں رکھتے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اختیار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 4 میں، اور کافی لوگوں نے کہا یہ قرآن تو جھوٹی ہے، وہ نبی خود گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، چنانچہ اے نبی انہیں ظلم اور جھوٹ کے ارتکاب کیا۔ تو اب یہاں آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا کہ ان لوگ نہیں مان رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ دیکھو پریویس اس میں بھی یہی تھا کہ یہی بات کہہ رہے تھے، لکھے ہوئے، اور وہ صبح شام اس پر پڑھی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے، انہ کان غفور الرحیم۔ آیت نمبر 7، اور انہوں نے کہا
یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور اس پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے جو اس کے عمرہ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں؟ تو اب ان کا یہ بھی ایک وہ تھا، اعتراض تھا کہ کیوں کھانا بھی کھاتے، ازواجی زندگی بھی، اب دوسرے آیتوں میں بھی ہم دیکھتے تو یہاں پر کھانا کھانے اور بازاروں میں پھرنے کی بات ہو رہی، اور یا اس پر کوئی خزانہ اتر جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ پھل کھاتے، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو ہمارے شخص کی ہی اتباع کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگ بول رہے ہیں، تو پریویس جو رسول آئے تھے ان کے بارے میں بھی یہی بات بولتے تھے، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہے، وہ بہکے گئے ہیں لہٰذا وہ رہی نہیں پا سکتے۔ تو بول رہے ہیں کہ نہیں، ان راہ نہیں پا سکتے، یستطیعون سبیلا، ان کو کوئی سبیل، کوئی راستہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اسے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہو اور ان کے لیے محلات بنا دے، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلایا بھڑکاتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اب قیامت کو جو جھٹلا دیے تو کیا ہے، ان کے لیے آگ ہے۔ جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھیں گے تو وہ اس کا بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ کیا ہے، جو دوزخ ہے ایسا دھاڑی، جو برینگ آف دا ڈونکی رہتا ہے نا، ویسا دھاڑی دوزخ۔ اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے، 13 آیت میں بتایا جا رہا۔ پھر آیت نمبر 14 میں کہا جائے گا تم آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کہہ دیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے یا ابدی جنت جس کے متقین کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے۔ قل اذالک خیر، تو بول رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ خلد التی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، لیکن وعید للمتقین کے لیے ہے۔ وہ آیت نمبر 16 میں بتایا جا رہا اس میں ان کے لیے ہوگا جو چاہیں گے ہمیشہ وہاں رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ تو اب یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ، اور جس دن اللہ انہیں اور ان کے جنہیں وہ اللہ کے سوائے پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ مطلب یہ جو بول رہے ہیں کہ ہم یہ ان سے بھٹک گئے، ان سے وہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارا لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوائے کارساز بنائیں، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا، ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیری ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ تو کیا ہے، ان لوگ حتیٰ نسو ذکر، تو اللہ کے ذکر کچھ بھول گئے، تو اب کیا ہوگا ان کا؟ اللہ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو نہ کسی کے مدد لے سکتے ہو۔ تم میں سے جو شخص ظلم شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکائیں گے۔ اب آیت نمبر 20 میں کیا ہے، یہاں پر 20 تک ہی ہے، 21 کیا ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیا کر رہے ہیں، کنسول کر رہے ہیں ان کو، ان کے ہارٹ کو، اور بول رہے ہیں کہ وما ارسلنا قبل کا، اس سے پہلے بھی من المرسلین جو بھی تھے ان لوگ کھانا بھی کھاتے، لیاکلون طعام، اس سے پہلے کی آیت میں بھی آیا تھا نا، فیو آیتس بیک اگر جاؤ تو کھانا کھانے کے اوپر اعتراض تھا، بازاروں میں پھرنے کے اوپر اعتراض تھا۔ تو بول رہے کہ طعام بھی ہے، یمشون فی الاسواق، اسواق سوق کی جمع ہے، بازاروں میں پھرتے، تو بول رہے کہ نہیں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، تو ایک دوسرے کے لیے ایک آزمائش ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سو ہمارے لیے بھی کیا ہے، we should do the صبر، اللہ تعالیٰ صبر کو پسند کرتا ہے، اور صبر کرنا کیا ہے، حبس النفس سے اپنے آپ کو مارنا پڑتا۔ تو یہ سورۃ الفرقان کے جو 20 آیتیں ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، رائٹ فرام دا تبارک الذی، کتاب کی بات ہوئی، اور پھر دوسرے آیتوں میں بیان کیا گیا ہے زمین آسمان سب تخلیق اللہ کرنے والا ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہم کیا تسبیح نہیں کریں گے، ہم کیا ذکر نہیں کریں گے؟
تو اللہ کی ذکر کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. We did 3 surahs in this, like we didn't complete Surah Furqan because it will be get completed in juz number 19. So we have seen Suratul Mu'minun, how we should be successful. مومن کا ایک کردار کیسا ہونا چاہیے فلاح پانے کے لیے. نماز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واٹ وی ول بی آسک فار ان دا ہیئر آفٹر. جو 3 سوال ہے, اس کے علاوہ ہم کو نماز کی پابندی وی شوڈ بی ڈوئنگ آن دا ٹائم اینڈ دا کریکٹ وے وی شوڈ ڈو اٹ. اور پھر سورہ نور, سورہ نور میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں, اسپیشلی فار دا وومن. بینگ اے وومن وی وانٹ ٹو بی رائچیس ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. جیسا فون جب بھی خریدتے اور اس کو کیا کرتے, پہلے کور لے لیتے اس کا اور اس کو کور چڑھاتے, تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو ایک آنر دیے کہ تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, چاہے وہ عبایا پہن رہے, اسکارف پہن رہے, بڑی سی دوپٹہ پہن رہے. اللہ ہیز گیون دیٹ آنر. وی آر ناٹ فار ایوری ون. اللہ ہیز پروٹیکٹڈ اس. وائی ڈونٹ وی پروٹیکٹ آور سیلف؟ کیوں ہیزیٹیشن ہے؟ جب لوگ چھوٹے کپڑے پہننے کے لیے ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہے, ہم کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کیوں ہیزیٹیشن ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل آف یو فار اٹینڈنگ اٹ. may Allah reward you all. Inshallah, see you everyone tomorrow. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد